میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میری گفتگو سن لیں اور یہ جواب جو آپ کا سوال ہے اس کا آٹومیٹکلی جواب آ جائے گا، تھوڑا آپ صبر سے سنتے رہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک حدیث رسول اکرم کی امیر المومنین کے بارے میں مستدرک حاکم کی 3 جلد سے، کنز العمال کی 11ویں جلد سے میں نے پیش کی۔ حضور نے حضرت علی کو بتایا، یا علی امت سے غداری کرے گی، اور پریکٹیکلی تاریخ کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں، جبکہ تمام مسلمانوں نے، مکہ مدینے کے تمام لوگوں نے اجماعی طور پر سب نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ مولا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اب آپ ہیں تو آپ آگے آئیں۔ امیر المومنین نے انکار کیا، لیکن پھر لوگوں نے ہجوم کیا۔ علی علیہ السلام نے لوگوں کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے یہ منصب قبول کیا، لیکن اس کے فوراً بعد نتیجہ کیا ہوا کہ وہ آپ خود جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو خود مسلمانوں کے ساتھ 3 جنگیں لڑنی پڑیں۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کا قصور نہیں ہے، وہ امیر المومنین کو حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اے علی، میں جنگ کر رہا ہوں تنزیل قرآن پر، اور تیری جنگ ہوگی تعمیل قرآن پر۔ لوگوں نے قرآن کو غلط معنی دے کر حضرت علی علیہ السلام کی حق خلافت کے خلاف بغاوت کی، اور یہ کنز العمال میں لکھا ہوا ہے کہ علی تجھ سے امت غداری کرے گی، وَأَنْتَ تَعِيشُ عَلَى مِلَّتِ وَتُقْتَلُ عَلَى سُنَّتِي، تو حق پر ہوگا، تو حق پر ہوگا۔ سَتُقَاتِلُكَ فِئَةَ الْبَاغِيَةِ، اور ایک باغی گروہ تجھ سے قتال کرے گا، باغی گروہ تجھ سے قتال کرے گا۔ تو امیر المومنین نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے بتایا نہیں، انت علی الحق، انت علی الحق، تو حق پر ہوگا۔ وَمَنْ يَنْصُرْكَ، وَمَنْ يَنْصُرْكَ، جو تیری مدد نہیں کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ میرا نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ جب باغی تیرے خلاف اٹھے تو جو تیری مدد نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ اب میں نے چونکہ بخاری سے ایک حدیث پیش کرنی تھی، اس کے لیے میں نے بتایا کہ رسول اکرم نے یہ فرمایا ہے حضرت علی علیہ السلام کو کہ تجھ سے امت غداری کرے گی۔ حضرت علی علیہ السلام سے غداری کس نے کی؟ یہ تاریخ کے آئینے میں پڑھ کر دیکھ لیں کہ کون ہے غدار، کون ہے باغی۔ میرے محترم سامعین، اب یہ حدیث میں پیش کر رہا ہوں بخاری کی، صفحہ نمبر 175 نامی جلد انگریزی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، حضور یہ فرما رہے تھے، یُنصب لِكُلِّ غادر لواء یوم القیامہ، ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، نصب کیا جائے گا۔ اور یہ فرما رہے ہیں اب حضرت علی علیہ السلام سے غداری ہوئی، غداری امت نے کی، لیکن حضور کی یہ حدیث میں نے سنا دی کہ علی علیہ السلام سے کہا گیا کہ غداری تیرے ساتھ ہوگی، وہ جو تیرا مخالف ہوگا وہ غدار ہوگا، جو تیرے ساتھ جنگ کرے گا وہ غدار ہوگا۔ لیکن یہاں بخاری کے اندر عبداللہ ابن عمر، ذرا ان کے مقام کو اب سمجھیے کہ کتنا حضور کے فرمان کو مس فٹ کیا جا رہا ہے۔ حضور نے یقیناً کہا ہے کہ یُنصب لِكُلِّ غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر غدار کے لیے جھنڈا ہوگا، لیکن اس حدیث کو کہاں فٹ کیا گیا؟ بجائے اس کے کہ جو علی کے مخالف میں آئے یہ جھنڈا ان کے اوپر ہوتا، یہ حدیث وہاں فٹ ہوتی، لیکن عبداللہ ابن عمر وہاں فٹ نہیں کر رہے، بلکہ اس حدیث کو فٹ کر رہے ہیں یزید کی حمایت میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف۔ اب یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّا قَدْ بَأَيَانَ هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہتے ہیں کہ ہم نے اس یزید کی، اس مرد کی، اس یعنی یزید کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی فرمان کے مطابق۔ اللہ رجل علی بیع اللہ ورسولہ، یعنی حاضر رجل علی بیع اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی بیعت ہے، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہم نے بیعت کی ہے یزید کی۔ خبردار، یہ واقعہ کربلا کے بعد جب مدینے کے لوگوں نے امام زین العابدین کی حالت دیکھی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حالت دیکھی، لٹا ہوا کربلا سے واپس شام سے قیدیوں کا قافلہ جب مدینے میں پہنچا
قبر رسول پر جب امام نے حاضری دی، قبر رسول کے اوپر جناب فاطمہ کی بیٹی جناب زینب نے حاضری دی، تو مدینے کے لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اس وقت انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب بیعت توڑ دی تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹوں کو بلا کے، اپنے دوستوں کو بلا کے، اپنے جتنے ان کے متعلقین کو بلا کو کہہ رہے ہیں خبردار، ہم نے یزید کی بیعت جو کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت کی ہے۔ اور میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ باتیں سوچنے کی نہیں آپ کے لیے، یہ عبرت کا سامان نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ غدار کی حدیث کہاں فٹ کی جا رہی ہے؟ یزید کے حق میں واقعہ کربلا کے بعد۔ تو اس بندے کو، یہ صحابی ہے اور مقتدر صحابہ میں ہے، اور کم از کم اس کی 300 سے زائد اس کی روایات ہیں بخاری کے اندر۔ اب اس بندے کی کیا مقام رہ جاتا ہے جب یزید کی حمایت کر رہا ہے واقعہ کربلا کے بعد، اور رسول اللہ کے فرمان کو غلط مس فٹ کر رہا ہے علی علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ شخص علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کرتا۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ میری گفتگو امامت کے موضوع پر جو میں کر رہا ہوں، اس میں سمجھیں آپ یہ کس زمانے کی بات ہے۔ تو اب ان کا مقام کیا ہے؟ یہ ظالم کی اعانت ہو رہی ہے یا نہیں؟ ظالم کی تصدیق ہو رہی ہے یا نہیں؟ اب رسول پاک نے کیا کہا ہے کہ ان قریب میں تمہارے اوپر ظالم حکمران آئیں گے، جھوٹے حکمران آئیں گے، تو جو خبردار اس کی تصدیق نہ کرنا، ان کی اعانت نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یزید کی اعانت بھی کر رہے ہیں، تصدیق بھی کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کے فرمان کو مس فٹ کر کے، کیا اس کا نام ہدایت ہے یا گمراہی ہے؟ تو رسول اللہ نے خبر دیا ان قریب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں گمراہ کریں گے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ رسول اکرم کا کلام، میں کوئی شیعہ کتاب نہیں پیش کر رہا، میں برادران اہل سنت کے مسلمات سے پیش کر رہا ہوں۔ اب ہمارا کانسیپٹ اور آپ کا کانسیپٹ کہاں مختلف ہوتا ہے، یہ میری سنیے۔ یہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کی کتاب، یہ عقائد کی کتاب ہے۔ ہمارے بھائی حنفی العقیدہ جو اہل سنت والجماعت ہیں، یہ ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں عقائد بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر امامت کے نسب کے بارے میں گفتگو ہے۔ کیا فرق ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد، ان کے وصال کے بعد امت کے لیے امام ہونا ضروری ہے۔ پوری امت کا اتفاق ہے there must be someone، رسول اکرم کی نیابت میں ان کی وفات کے بعد، وصال کے بعد کوئی ہونا چاہیے امام۔ اب کہتے ہیں ساری امت کا اجماع ہے، پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ اختلاف ہے اس بارے میں کہ وہ خلیفہ، وہ امام کون بنائے گا۔ اب امام کے بنانے میں فرق ہے، تو یہاں شیعہ اور سنی دونوں بھائی الگ ہو رہے ہیں، اور کتاب اہل سنت کی پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 175 ہے، یہ کراچی کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اندہ اہل سنت والجماعت نصب الامام واجب علی الخلق، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق رسول اکرم کے بعد امام کو اپوائنٹ کرنا، امام کو ماؤنٹ کرنا، نصب کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر وہ حدیث کوٹ کر رہے ہیں من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا بغیر امام کے جہالت کی موت مر گیا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ امت کو حق پہنچتا ہے، لہٰذا ہمارے بزرگوں نے رسول اللہ کے جنازے کو التوا میں رکھا، اور سقیفے میں جا کے انہوں نے خلیفہ امام کو چناؤ کی، یا رسول کا خلیفہ امت کا امام حضرت ابوبکر کی خلافت عمل میں آئی، ان کا انتخاب ہوا، تو انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ نصب الامام واجب علی الخلق۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، یہ بندوں کی ڈیوٹی ہے، بندے بنائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، حضرت عمر بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، حضرت عثمان بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، چوتھے نمبر پر حضرت علی بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن غدیر کے دن جو اعلان ہوا ہے، اگر اس کی بھی کوئی اہمیت اور ویلیو ہے، کوئی مقصد ہے، 1,40,000 یا 24,000 کے مجمع میں حضور نے جو اتنا فرمایا، تو وہ کس لیے تھا؟ یہ میرے پاس اس وقت آپ کے سامنے
یہ اعلان غدیر ہے. یہ کتاب ہے طاہر القادری صاحب کی. 51 حدیثیں اس میں دی ہیں غدیر کے بارے میں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، اور رسول اللہ نے جو اعلان کیا ہے وہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے. اور ولایت کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم کے بعد ان کے منصب کو کیری آن کرنے کے لیے علی از دی سوٹیبل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ پرفیکٹ پرسنالٹی حضرت علی علیہ السلام ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام کے سر پر پگڑی باندھی گئی، اور جب پگڑی باندھ چکے تو اس وقت آیت اتری. یہ طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں الیوم اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو کامل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، دین پرفیکٹ ہو گیا. یہ حضور آیت اتر رہی ہے اور بلغ ما انزل الیک کے بعد ہو رہی ہے. پہلے فرمان الہی آیا، اے میرے حبیب وہ پیغام پہنچا دو جو ابھی تک نہیں پہنچایا. کی والدہ کا نام نرجس ہے، وکیلہ سیکل کسی نے کہا سیکل ان کا نام ہے، وکیلہ سوسن کسی نے کہا سوسن ان کا نام ہے، وکنیتہ ابو القاسم اور ان کی کنیت ابو القاسم ہے، اور ان کا لقب امامیہ نے الحجت قرار دیا ہے. المادی ان کا لقب ہے، اور خلف صالح بھی ان کا لقب ہے، القائم بھی ان کا لقب ہے، المنتظر بھی ان کا لقب ہے، صاحب و زمان بھی ان کا لقب ہے. اور یہ امام مہدی کے پورے حالات انہوں نے لکھے ہیں. صفحہ نمبر 257 58 اور اس کے بعد 259 260 اور 261 262 اور 263 پہ امام مہدی کے حالات ختم ہوتے ہیں. جتنی آیتیں ان کے شان میں اتنی ہیں سب لکھی ہوئی ہیں. یہ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، نور الابصار اہل سنت کی. اور اسی طرح سے شواہد النبوت میں ملا عبد الرحمن جامی نے اسی طرح 12 کے 12 اماموں کا تذکرہ کیا ہے. اور مفتی غلام رسول صاحب نے اپنی کتاب زین العابدین کے اندر 12 کے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے. شیعہ عقیدے کے مطابق لکھتے ہیں صفحہ نمبر 77 کے اوپر امام زین العابدین کہتے ہیں ائمہ اہل بیت کل 12 ہیں. سب سے اول امام حضرت علی، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، اس کے بعد امام زین العابدین، اس کے بعد امام باقر، اس کے بعد امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا، پھر امام محمد تقی، پھر امام علی نقی، پھر امام حسن عسکری، پھر امام مہدی جو قریب قیامت تشریف لائیں گے. یہ سب دین کے امام ہیں، ان کو فرقے کا امام نہ بنانا. یہ دین کے امام ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے علم کے وارث ہیں، ان کے منصب کے وارث ہیں، اور ان کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل یہ کریں گے. اور قیامت کے دن انہی کی ولایت کا اور انہی کی امامت کا سوال ہوگا. وہ 12 امام جو شیعوں کے ہیں وہ میں اہل سنت کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. تو بھائیو یہ اصول دین میں امامت شامل، ولایت اصول دین میں شامل ہے. ان کی معرفت واجب ہے. اگر ان میں سے کسی ایک امام کا انکار کرے، کسی امام کا انکار کرے تو حضور اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. رسول اکرم نے یہ کہا ہے یہ سب میرے ہیں، میرے جانشین، اور ان کی امامت حقیقت میں اصول دین کے اندر شامل ہے. ہم ہر آدمی کی امامت کے قائل نہیں ہیں. یہ آپ کی کتابوں کے اندر دیا ہوا ہے. اور شرح فقہ اکبر نے بھی یہ صفحہ نمبر 176 کے اندر دے دیے ہیں. پہلے اپنے امام بتا دیے، صفحہ نمبر 176 کے اوپر پہ شیعوں کے بھی امام بتا دیے. یہی 12 امام انہوں نے صفحہ نمبر 176 پر لکھا ہے. تو یہ آپ ایک دفعہ یہاں روکتے ہیں. ہمارے پاکستان سے ہنگو سے کالر ہیں جناب نعمت علی. السلام علیکم. السلام علیکم جناب نعمت علی صاحب. کال چلے گئے، کال ڈراپ ہوگی. ممنون ہیں ہم ان حضرات کے جو کال کر رہے ہیں. ابھی ہمارا پروگرام کے قریب پروگرام ختم ہونے والا ہے. میں کہوں گا میرے دوست ہمارے پروڈیوسر سے کہ اب ہم اور کال نہیں لیں گے.
किबला साहब से कहूंगा कि आपने बयान के करीब पहुंचे इंशाल्लाह।